دنیاوی عزت و شہرت اور مال و زر کی محبت، حکومت کی چاہت بسا اوقات انسان کو دونوں جہان میں گمراہ اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور مصیبت و ذلت ہمیشہ کے لیے انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ حب جاہ و مال بہت ہی برا وبال ہے۔ ہمارے پیارے رسول مدینے والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت اور مرتبے کا لالچ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مال و دولت کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ یزید پلید آل رسول کے خون کا پیاسا بن گیا۔ اس ظالم بد انجام کو امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے خطرہ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ امام علی مقام کو نہ دولت کی حوث تھی نہ حکومت کا لالچ تھا۔ ان کو دنیا ناپائیدار کے اقتدار سے کیا سروکار۔ ہمارے آقا امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام تو کل بھی امت مسلمہ کے دلوں کے تاجدار تھے، وہ آج بھی تاجدار کائنات ہیں اور رہتی دنیا تک وہ تاجدار ہی رہیں گے۔ آج بھی پوری دنیا میں ان کا چرچا ہو رہا ہے اور قیامت تک ان کا ذکر جمیل ہوتا ہی رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ ہی شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہے، حب دنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کتنے دردناک تھے وہ لمحات جب ہجرت کا 60واں سال آیا، 60 ہجری رجب کا مہینہ کچھ ایسا دل دکھانے والا سامان اپنے ساتھ لایا جس کا نظارہ ساری دنیا آج تک اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہی وہ دور تھا جب یزید پلید نے اپنے ناپاک قدموں سے تخت سلطنت کو گندا کیا۔ اس مردود و مطرود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اسی میں سمجھی کہ اہل بیت اطہار کو محکوم بنا لیا جائے۔ یزید پلید نے اپنی ذلیل عزت کی ترقی اسی میں جانی کہ آل رسول کا بے گناہ اور مقدس خون زمین پر بے دریغ بہا دیا جائے۔ اس خبیث نے پہلا حملہ شہنشاہ زمن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ سیدنا امام حسن کی بیوی کو برغلایا، اپنی کنیزوں کے ذریعے بہکایا اور کہلوایا کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو یزید تجھ سے نکاح کر لے گا۔ ابھی تو غریبی اور مفلسی کی زندگی گزار رہی ہے، پھر تو ایک شہنشاہ کی بیوی بن جائے گی، کیونکہ امام حسن کے پاس اول تو دولت ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں سے دولت آتی بھی ہے تو غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ لہٰذا تو اگر غریبی اور مفلسی کی زندگی سے بچنا چاہتی ہے اور شاہانہ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو امام حسن کو کھانے میں زہر دے کر ان کا کام تمام کر دے، پھر تجھے یزید اپنی بیوی بنا لے گا۔ تیرے پاس مال و دولت کی کچھ کمی نہیں ہوگی، بے شمار کنیزیں تیری خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی۔ وہ شقیہ لالچ میں آ گئی اور بادشاہ کی بیگم بننے کا بھوت اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے جنت کے شہنشاہ کا ساتھ چھوڑ دیا، عقبہ کی سلطنت سے منہ موڑ لیا اور اس بدبخت نے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا۔ لہٰذا اس نے یزید کا بھیجا ہوا زہر آپ کے کھانے میں ملا دیا اور آپ نے کھانا کھایا مگر زہر کا کچھ اثر آپ پر نہیں ہوا۔ دوبارہ پھر زہر دیا گیا، پھر بھی آپ پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ اس طرح زیادہ بدبخت نے امام حسن کی نامراد بیوی نے آپ کو کئی بار زہر دیا مگر آپ کی ذات والا پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ پھر اس نے یزید کے پاس خبر بھیجی کہ میں بار بار زہر دیتی ہوں مگر امام حسن پر زہر کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر یزید پلید نے اتنا خطرناک زہر بھیجا کہ جس کی ہوا بھی انسان کو لگ جائے تو وہ اسی دم بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور چونکہ شہادت سری آپ کے مقدر میں تھی اس لیے وہ زہر آپ پر کام کر گیا، اور وہ اتنا تیز اور سخت زہر تھا کہ جب آپ نے تناول فرمایا تو آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، آپ کا جگر اور اعضائے باطنی پارا پارا ہو کر نکلنے لگے۔ آپ کی نامراد بیوی جادہ کو بہت خوشی ہوئی کہ اس مرتبہ زہر اپنا پورا کام کر چکا تھا۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو بے قرار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ آئے اور امام حسن کے سرانے بیٹھ کر گزارش کرنے لگے کہ میرے پیارے بھائی جان، آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حسین، اگر جس کو میں سمجھ رہا ہوں اگر اسی نے مجھ کو زہر دیا ہے تو اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو کسی بے گناہ
کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت امام حسن نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم قیامت میں ان کی شفاعت کریں گے، آب کوثر سے ان کی پیاس بجھائیں گے، اور آج دنیا میں ہم نے اگر غضب کیا اور بدلہ لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں تو اپنے نانا جان کی سنت ادا کرنی ہے، واہ رے حلم کے اپنا تو جگر ٹکڑے ہو، واہ رے حلم کے اپنا تو جگر ٹکڑے ہو، پھر بھی ایذائے ستمگر کے روادار نہیں، پھر بھی ایذائے ستمگر کے روادار نہیں۔